بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک ببرکت نام سے جو دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا دل سے سلام، السلام علیکم۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں میری شادی عمر سے کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے دعا کرتی، یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دو میری کسی طرح۔ وہ جاہل سا بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر کے امی ابو کے پاس چلے گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا ہے یا گالی دی ہو، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے مہینہ چاہیے، بس اس شرط پہ ہی جاؤں گی عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 ہر مہینے دوں گا الگ سے۔ میں نے دل میں گالی دی اور بولی، کمینے دیکھنا تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ پھر میں عمر کے ساتھ چلے گئے۔ بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا، کیا کام کرتے ہو تم، کہتا، گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ کبھی پوچھا، نہ انہوں نے بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو تم، بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا اور کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا ہے۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دکھایا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل، ان پڑھ کہتی تھی، جس کو میں نے کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے تھے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی، وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوڈ کر دے۔ عمر کو شاید بھوک لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں روٹی کا رول پکڑا ہوا تھا، روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان بھی اٹھا رہا تھا۔ قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی اور تھکن تھی عمر میں۔ سارا دن وہاں درد سہتا تھا اور رات کو میری باتیں سنتا تھا۔ یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ وہ پلیٹ میں کھانا ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا تھا اور بتاتا بھی نہیں تھا۔ میں کتنی اذیت دیتی ہوں،
कोई शिकवा नहीं। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाकर फिर जेब से पैसे निकाले और कहने लगा, ये लो शहजादी, 30,000 रुपये। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पांव चूम लिए। उमर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था, क्या मुझे क्या हो गया है। उमर ने मेरा हाथ थामा, बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूं, मुझे छोड़कर ना जाना। कहने लगे, शहजादी बहुत बोली हो तुम, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी। खुदा जाने बहुत प्यार करता हूं ना तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उमर के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर, ना कोई गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की। बात बात पे झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखना जिसमें मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम, हम एक सांस न ले सकें इस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शोहर कमाता है इस पे खुश रहो, पैसा भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून मुझे उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर के पसंदीदा खाने बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को समझो तो सही, देखो तो सही, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उमर अब मेरी ज़िंदगी है और मैं उमर की शहजादी हूँ। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।